अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया से लंदन से एक बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है। केयर स्टारमर जो वज़ीर आज़म पहले ही अंडर प्रेशर थे। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के साथ जो स्पेशल रिलेशन है वो ख़त्म की धमकी दे रखी है। दूसरी तरफ से जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि किंग चार्ल्स द का जो दौरा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान अमेरिका का ड्यू है, जो स्टेट विजिट है, उसको कैंसिल किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी सेहत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। हो सकता है वो किस तरह की हरकत व सकनात करें, किंग के साथ क्या करें और किस तरह की स्टेटमेंट दे दें। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन की तरफ से केयर स्टारमर के ऊपर ये भी प्रेशर था कि उन्होंने अमेरिका का ईरान की जंग के ख़िलाफ़ साथ नहीं दिया और अमेरिका की प्रेशर से निकलने की बात के सामना कर रहे हैं कि हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे और हम अपने फ़ैसले पर डटे हुए। तो ये 2-3 प्रेशर इस वक्त मौजूद थे, लेकिन एक और बड़ा प्रेशर जो है वो ये आया है कि केयर स्टारमर ने लॉर्ड पीटर मेंडलसन को अमेरिका का सफ़ीर तैनात किया था, कि हुकूमत ने तैनात किया था, ये इन्होंने तैनात किया था। उसका मतलब ये था कि वो अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन उनका लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। जो अपस्टीन थे, जो बदनाम ज़माना पीटर फाइल हैं, उनके साथ इस्टेब्लिश हो गया। केयर स्टारमर ने ये जो सितंबर में जब ये स्कैंडल मंजर आम पर आया कि उनका ताल्लुक उस जेफरी एप्स्टीन से था, तो केयर स्टारमर ने उनको उनके ओहदे से तो हटा दिया और पार्लियामेंट को ये बताया कि मुझे इसका पता नहीं था। उस वक्त प्रेशर इतना था कि शायद केयर स्टारमर पर इस्तीफ़ा देने के बारे में दबाव भी था कि वो शायद इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन वो उस वक्त सर्वाइव कर गए थे। लेकिन आज केयर स्टारमर जो मैक्रोन है फ्रांस के सदर और बाकी कोई इटली के सदर वज़ीर आज़म और फिर जो चांसलर है जर्मनी के, इस वक्त फ्रांस में पेरिस में मौजूद हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं जिसका मकसद है कि अपनाए हॉर्मज़ को किस तरह खोला जाए। वो ब्लॉकेड के ख़िलाफ़ हैं। यूरोपियन एक प्रपोज़ल बना रहे हैं। फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने एक प्रपोज़ल बनाया है कि किस तरह हम अपनाए हॉर्मज़ को पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं कि वहाँ टूल टैक्स भी ना देना पड़े और उसका ब्लॉकेट जो है या उसकी जो अमेरिकन नाकाबंदी है वो भी ख़त्म हो जाए और मुश्किल का कोई लाया अमल अख्तियार किया जाए। लेकिन ख़बर ये आई है कि पीटर मेंडलसन जो इन्होंने सफ़ीर तैनात किए थे उस पर इंक्वायरी हो रही थी और इन्होंने ये स्टोरी गार्डियन ने शाया किया है कि केयर स्टारमर को शायद पता था कि जो पीटर मेंडलसन है, इन्होंने सफ़ीर तैनात होने से पहले जो वेटिंग सिक्योरिटी है, जो चेक करती है जब कोई हुकूमती ओहदा किसी को दिया जाता है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। तो उन्होंने अब ये मंजर चूँकि तहकीकात हो रही थी इस हवाले से, तो मंजर आम पर ये स्टोरी गार्डियन ने लाई है या उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि पीटर मेंडलसन को वेटिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली थी और ये बात फॉरेन ऑफिस को बताई गई थी और फॉरेन ऑफिस ने कम्युनिकेट किया शायद केयर स्टारमर को या नहीं किया या ओवर राइडिंग की। इसका मतलब है उन्होंने इसको खुफिया रखा और केयर स्टारमर ने उनकी तैनाती कर दी, ये जानते बूझते भी कि उनका ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन से रहा है, जो बदनाम ज़माना में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पीटर फाइल थे, जो जिसके की ज़ात में यहाँ के प्रिंस भी आए और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी आए और बहुत सारे नामी ग्रामी लोग उस जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जिनका जिक्र आया। केयर स्टारमर पहले अंडर प्रेशर थे कई एतबार से, वो मज़ीद अब अंडर प्रेशर आ गए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को ये बताया कि उन्हें पता नहीं था कि यानी जेफरी एप्स्टीन के स्कैंडल का पता नहीं था। वो इस हवाले से फ्यूरियस भी है। उन्होंने पार्लियामेंट को ये बताया कि फॉरेन ऑफिस की जो क्लियरेंस थी
وہ ہو چکی تھی، جبکہ فارن آفس کے ذرائع کے مطابق یا ویٹنگ جو سیکیورٹی ہے وہ اس نے اب رپورٹ دی ہے کہ فارن آفس کو پتہ تھا، لیکن فارن آفس اور جو کیس اسٹامنا کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس میں کہیں خلا ہوا ہے اور اس بات کو چھپایا گیا۔ اب پارلیمنٹیرین ظاہر ہے یا اخبارات یہاں کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیس اسٹامنا جو ہے اپنی مورل اتھارٹی کھو چکے ہیں، چونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے جھوٹ بولا ہے یا پارلیمنٹ کو مس لیڈ کیا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیس اسٹامنا کے لیے کہ جو لوکل الیکشن ہے وہ مئی 7 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ اگر اس موقع پر کیس اسٹامنا استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پارٹی کے لیے ایک اور بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو اینی وے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو کنزرویٹو پارٹی جو ہے اس کے پاس کوئی خاص لیڈر نہیں ہے اور وہ اقتدار میں رہی ہے، اور اس کے بعد جو پبلک ہے، عام پبلک ہے، اس پارٹی کو اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے، وہ الیکشن ہار گئی تھی۔ لیبر پارٹی کو ووٹیں تو ملی ہیں، لیکن جس طرح کے اسکینڈل آ رہے ہیں یا جس طرح کے معاملات آ رہے ہیں کیس اسٹامنا کے لیے، اب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ اور پھر لوکل الیکشن جب آئیں گے، پریشر یہ بڑھ گیا ہے کہ اگر کیس اسٹامنا استعفیٰ دیتے ہیں تب بھی اور نہ ہی دیتے تب بھی جو لوکل الیکشن ہے اس میں وہ الیکشن لوز کرنے جا رہے ہیں یا لوز کریں گے، چونکہ یہاں پر کریڈیبلٹی یا مورل اتھارٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور جب آپ پارلیمنٹ کے سامنے سچائی نہیں بولتے یا سچ نہیں بولتے تو اس وقت اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف جو نائجل فراج ہے وہ ہو سکتا ہے ان الیکشن میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ گین کریں گے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں بڑی پارٹیاں یا گرین پارٹی ہے، ان تینوں بڑی پارٹیوں کے درمیان جو پارٹی سامنے منظر عام پر آ رہی ہے، چوتھی بڑی پارٹی، وہ نائجل فراج کی ریفارم پارٹی ہے۔ تو اس وقت حالات جو ہیں وہ یہاں یو کے میں کیس اسٹامنا کے لیے خراب ہے۔ ایک طرف امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ ان کا مزید کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، اور دوسرا کیس اسٹامنا کی جو پالیسی تھی جنگ میں شامل نہ ہونے کی، اس کو یورپین نے بھی انڈورس کیا اور انہوں نے ایک الائنس بنایا۔ ان کی ٹلٹ زیادہ تر یہ یورپ کی طرف ہے کہ زیادہ تر ہم یورپ کے اتحادی رہیں، اور 2016 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا اس کو بھی کیس اسٹامنا غلط سمجھتے ہیں اور زیادہ تر نیٹو کو اور یورپین کے ساتھ الائی رہنا چاہتے ہیں بنسبت یہ کہ امریکہ کے اوپر الائنس کریں۔ جو وائٹ اسپرنگ ہے یا سفید فارم ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ فیول بھی کرتے ہیں، جس سے نائجل فراج کو فائدہ ہوتا ہے، چونکہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ بار بار امیگرینٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے حوالے سے جیسے صادق خان کے حوالے سے یا نیو یارک کے میئر جو ہیں ممنانی، ان کے حوالے سے جس طرح کی انہوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے یا منفی باتیں کی ہیں، وہ وائٹ اسپرنگ کو زیادہ سیوٹ کرتی ہیں، سفید فارم کو، اور مسلمانوں اور امیگرینٹس کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کے جو امیگرینٹس ہیں وہ یہاں کی اکانومی چلاتے ہیں، امریکہ کی اکانومی چلاتے ہیں، یورپ کی اکانومی چلاتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں یا سفید فارم یا نائجل فراج ان کو یہ چیزیں سیوٹ کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائجل فراج آگے آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی افسوس ہے کہ جو ایشین ہیں یا امیگرینٹس ہیں وہ یہاں کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتے، اور پر وہ الیکشن جب لڑتے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی جو مین پارٹیاں ہیں ان کو فالو کرنے کے بجائے، اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالنے کے بجائے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ووٹیں جو ہے اس طرح ضائع ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر میں یہی کہوں گا کہ کیس اسٹامنا کے لیے اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی دیگرگو ہیں، کافی مشکلات کا وہ شکار ہیں، اور الیکشن لوکل آ رہے ہیں۔ ایران کی جو وار ہے اس کی وجہ سے یہاں کی اکانومی جو ہے، ورلڈ بینک میں اس وقت ریچل ریس جو چانسلر ہیں وہ امریکہ میں ہے، واشنگٹن میں، وہ IMF کے اجلاس میں شرکت کر رہی ہیں، لیکن یہاں ہماری اکانومی کے لیے، یو کے کی اکانومی کے لیے بھی بری خبر ہے کہ اس کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، پیٹرول کی پرائسز بہت ہائی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ کمزور ہوئے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جب جائیں گے تو لیبر چونکہ اکثریت میں ہے، ان کی پارٹی
اس موقع پر کیا لیبر پارٹی مطالبہ کرے گی کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں یا نہیں دے دیں، لیکن یہاں کے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کا استعفیٰ بنتا ہے، وہ اپنی مارل اتھارٹی یعنی کھو چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو اولی روبن ہے جو فارن آفس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے، چونکہ فارن آفس کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں کہ اگر ویٹنگ سیکیورٹی پیٹر مینڈلسن نے کلیئر نہیں کی تھی تو کس طرح ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیا بنیں گے۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر سیٹل ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں بار بار، اور ایران کی طرف سے بھی میسیجز آ رہے ہیں۔ جو میڈیا مغربی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران یہ کہہ رہے ہیں، ایران کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں یا ان اخباروں کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور ڈیل جو ہے وہ کافی آگے تک جا چکی ہے۔ آئی ہوپ کہ جنگ ختم ہو گئی اور دنیا میں جو بے چینی ہے، جو لوگ تکلیف میں، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور پیٹرول کی پرائسز اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، وہ رک جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔